بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو شب برأت کی فضیلت کے متعلق گفتگو کروں گا۔ شب برأت کی فضیلت کیا ہے؟ کیا شب برأت کی فضیلت میں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث آئی ہیں؟ اور وہ احادیث آئی ہیں تو ان کا درجہ کیا ہے؟ تو چلتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شب برأت یہ آزادی اور چھٹکارے کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات کو شب برأت کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بہت زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک رات ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، اور ایسی صورتحال کے اندر میں بھی بستر سے اٹھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجنے کے لیے نکل پڑی۔ میں کھوجتے کھوجتے جنت البقیع کو پہنچی، اور جنت البقیع میں آپ علیہ السلام کو میں نے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اے عائشہ، کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ کیا تمہیں اس بات کا گمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ آپ اپنی کسی اور ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، سنو میری بات۔ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی آدھی رات کے اندر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور اللہ رب العزت اس رات مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ اب اتنا ثبوت تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتا ہے کہ ہم اس رات میں اللہ رب العزت کی انفرادی طور پر، الگ الگ طور پر اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کی مغفرت کو تلاشیں۔ لیکن آج ہم نے اس رات کو کھلونا بنا لیا، آج ہم نے اس رات کو جشن منانا شروع کر دیا، کہیں آتش بازیاں تو کہیں پٹاخے بازیاں تو کہیں رنگینیاں تو کہیں جھنڈیاں، تو اس طریقے سے بہت ساری خرافات اور بدعات کو ہم نے اس رات کے اندر جنم دے دیا۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ہمیں اللہ رب العزت سے مغفرت کی ترغیب دی تھی، اور آج ہم نے بدعتوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اس رات کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو غائب امام ہیں، ان کی امام کی پیدائش کا دن ہے، وہ غائب ہیں اور ان کی پیدائش کا دن ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا بالکل سراسر غلط ہے، کسی بھی حدیث اور کسی بھی قرآن کریم کی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ان عقائد سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے شب برأت کے دن خاص کر غسل کرنا، خاص کر اگربتیاں جلانا، خاص کر طرح طرح کے حلوے بنانا اور طرح طرح کے آئٹم بنانا اور قسم قسم کی چیزوں کو انجام دینا،
یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف اتنا ہی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس رات جنت البقیع گئے تھے اور خاموشی سے گئے تھے، شور شرابہ نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان اور ندا نہیں لگائی تھی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریفہ سے نکل کر کے چپکے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کو روانہ ہوئے تھے، اور پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچی تھی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جس چیز کا جتنا ثبوت ہوتا ہے، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کام کو جتنا کیا ہے، ہمیں اس کام کو اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے کم بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے طریقہ مطلوب کیا ہے، طریقے کو مانگا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔